فتح مکہ کے لیے، غزوہ مکہ کے لیے، فتح مبین کے لیے، اور اس کے اسباب بھی اللہ نے خود پیدا کیے۔ جب 6 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے خالی ہاتھوں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، مکے والوں نے مکے میں داخل ہونے سے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ نے پڑاؤ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ سفارت کاری کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکے والوں کو بتاؤ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمیں صرف عمرہ کرنے دیا جائے۔ وہ نہیں مانے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، آپ نے ان سے معاہدہ کیا 10 سال کا معاہدہ۔ حالانکہ معاہدہ تو 1 سال کا بھی ہو سکتا تھا، 2 سال 3 سال کا بھی ہو سکتا تھا، 10 سال کا معاہدہ رسول اللہ سے کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، صلح کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ 10 سال کا معاہدہ ہونے کا سبب کیا بنا کہ مکے والے جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی غیبی مدد بدر میں ہوئی ہے، احد میں ہوئی ہے، خندق میں ہوئی ہے، لہذا ان کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کی جائے، ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہا جائے۔ چنانچہ 10 سال کا معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کی ایک شکل یہ تھی کہ جو قبیلہ عرب کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے آزاد مرضی ہے، جو قبائل قریش کے ساتھ مکے والوں کے ساتھ ملنا چاہے آزادی ہے۔ چنانچہ کچھ قبائل نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا، حلیف ہو گئے، حلف اٹھا لیا باہمی تعاون کا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ 2 سال کے بعد ایک واقعہ پیش ہوا کہ قریش کے ایک حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا اور ان کو تاخت و تاراج کیا، قتل کیا، ان کے مال مویشی لوٹ کے لے گئے اور مکے والوں نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی تو حضور نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر بھیجا مکے میں، جس نے جا کر ان سے کہا کہ 3 شرطیں، یا تو بنی بکر کی جو قتال ہوا ان کے جو بندے قتل کیے تم نے اور تمہارے حلیف قبیلے نے ان کا خون بہا دے دو، یا جن کے ساتھ تمہارا حلف ہے ان کو خالی چھوڑ دو، اپنا حلف ختم کر لو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ پھر جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ 10 سال کا ہوا ہے اس کو کل ختم قرار دے دو۔ مکے میں جب سفیر آیا رسول اللہ کا، انہوں نے کہا جی ہم نہ خون بہا دیں گے، نہ اس قبیلے کی حمایت چھوڑیں گے، بلکہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو کل عدم قرار دیتے ہیں۔ اب سفیر واپس چلا گیا، خاموشی ہو گئی۔ مکے والے مسلمانوں سے ٹکرانے سے ڈرتے تھے،
انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کر دیں، اور انہوں نے ابو سفیان کو، بدیل بن ورقہ کو اور ایک اور کافر کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ ہم صلح حدیبیہ پر قائم رہتے ہیں، اس کی آپ تجدید کر دیں، اس کو آپ قائم فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیبیہ کے معاہدے پر عمل کرنے کو ترک کر دیا، اس کی تجدید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ چنانچہ ابو سفیان ناکام چلا گیا، اور اسی موقع پر ابو سفیان کے ساتھ مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کی بیٹی ام حبیبہ جو رسول اللہ کے نکاح میں تھی، اس نے کہا میری بیٹی ہے، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گیا جو رسول اللہ کا گھر تھا، رسول اللہ کی بیوی تھی، اور جا کر اپنی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگا۔ بیٹی نے اس کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بیٹی تو نے مجھے بستر پر نہیں بیٹھنے دیا۔ بیٹی نے کہا، ام المومنین نے کہا اگرچہ میں تیری بیٹی ہوں لیکن یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، اور تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تجھے میں اس لائق نہیں سمجھتی کہ تو رسول اللہ کے بستر پر بیٹھا ہے۔ ابو سفیان کو اندازہ تو ہو گیا کہ مجھے یہاں سے خیر پڑنے والی نہیں ہے، پھر بھی اس نے سماجت کی، میرے آقا نے انکار کر دیا، آپ چلے گئے۔ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اعلان ہوا اپنے اسلحے باندھ لو، اپنے گھوڑے کس لو۔ اچھا سوال کیا گیا حضور لڑنا کیسے؟ آپ نے فرمایا آپ یہ بتائیں۔ اب ساری تیاریاں جہاد کی ہو رہی ہیں، لڑائی کی ہو رہی ہے، لڑنا کیسے ہے کسی کو نہیں پتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو یار غار مصطفیٰ ہے، رازدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا جا کے کہ بیٹی بتاؤ لڑنا کیسے ہے، جنگ کیسے ہونی ہے؟ حضرت اماں جی نے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، بس مجھے حضور نے فرمایا اسلحہ نکالو، جو وہاں پڑا ہوا تھا اندر سٹور میں ان کو نکال کے تو وہ صاف کر رہے تھے۔ یعنی اتنا خفیہ یہ مشن رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو نہیں بتایا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب خیمہ کو یہ ہونے لگی کہ لگتا ہے مکے والوں پر حملہ ہوگا، مکے پر جو ہے وہ چڑھائی ہوگی، تو رسول پاک نے مدینہ پاک کی چاروں طرف بندے کھڑے کر دیے کہ نہ کوئی بندہ مدینے میں داخل ہو اور نہ کوئی بندہ مدینے سے نکلے جب تک کہ لشکر اسلام روانہ نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس دوران ایک لوڈی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، وہ جو بارڈر پر کھڑے تھے سپاہی، اس کو لے کر نبی پاک کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تجارت کے لیے آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ کدھر آئی ہو؟ اس نے کہا مجھے بھوک لے آئی ہے، تنگ دستی لے آئی ہے مجھے مدینے میں۔ آپ نے اسے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس دوران حضرت حاتم نبی ملتا جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اور وہ خط اس لونڈی کو دیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا 100 درہم کا یا 50 درہم کا کہ یہ میرا خط خفیہ طور پر جا کے مکے والوں کو دے دو اور یہ پیسے تمہارے۔ اس نے وہ خط لیا اور مکے کی طرف جا رہی تھی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے
حضرت علی سے کہا 2-3 بندے لے جاؤ، تو مقام خوخا پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ، اور اگر خط نہ دے تو اس کی گردن کاٹ دو۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جہاں رسول پاک نے فرمایا تھا وہ عورت وہیں پر ملی ہے، نہ 10 فٹ آگے نہ 10 فٹ پیچھے۔ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا تیرے پاس خط ہے دے دو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا تم خط دیتی ہے یا تب تیری تلاشی لے؟ اس نے کہا میرے پاس خط تلاشی لے لو۔ باقی لوگ تو مان گئے کہ واقعی اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن حضرت مولا علی نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے اور نبی پاک کی خبر جھوٹی ہو سکتی۔ آپ نے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا یا تو خط دے یا گردن دے۔ تلوار نکال کے تو اس نے کہا خط نہیں، آپ نے کہا میں تیری گردن کاٹ کو، اس نے کہا دیتی۔ اس نے اپنے بالوں کا جو جھوٹا بنایا ہوا تھا اس کے اندر سے خط نکال کے دیا، یہ خط لے کر آیا۔ یہ خط لکھنے والے، خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا مکے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ پر ہونے والے ہیں، اپنی تیاری کرنا۔ خط لکھا کس نے؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو صحابی ہے، غلام ہے۔ حضور نے ان کو بلایا کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ اس نے کہا حضور جب سے مسلمان ہوا میں نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے عزیز رشتہ دار بچے مکے میں، ان کی برادری ہے، ان کے خاندان ہیں جو ان کے بچوں کا بیویوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور میں غریب آدمی ہوں، میرا کوئی قبیلہ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میری بیوی اور میرے بچے وہاں، اور میں مکے والوں پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ مکے والے میرا خط جب پائیں گے تو میرے بچوں کی عزت کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں خط لکھنے کی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑائی جائے۔ رسول پاک نے غصے سے کہا اوپر بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ بدری ہے، بدر کا رہنے وہ بدر میں غزوہ بدر میں شریک تھا، اور جو غزوہ بدر میں شریک لوگ تھے 313 ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کوئی بھی جرم کر لیں ان کو معافی ہے، یہ بخشے ہوئے، لہذا ان کو تم نے منافق کہا، تم نے غلط کیا۔ جناب فاروق اعظم رونے لگے، حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا گیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر رسول پاک مدینے سے نکلے، اب جا رہے مکہ سے ایک منزل پیچھے، ایک منزل پہلے حضور نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے دونوں چچے، حضرت عباس تو پہلے اسلام لا چکے تھے، حضرت حارث نے اس نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عباس بھی اپنے بچے لے کر آ گئے، اسلام کا اظہار کیا، وہ رہنے لگے۔ ادھر مکے والے ڈرے ہوئے تھے کہ بڑھے گا کیا، انہوں نے اپنے 3 جاسوس بھیجے، ان میں ابو سفیان بھی تھا کہ رستے میں پتہ کرو کہیں پر مسلمان جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ ابو سفیان جب دیکھا کہ ایک وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، جو درمیان والا علاقہ ہوتا ہے، اور 10,000 بندہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنی آگ الگ جلائے گا، اپنا دیا الگ جلائے گا، اپنی روشنی الگ کرے گا۔ اب 10,000 کا جو لشکر ہے ہر ایک نے الگ الگ آگ جلائی اور پوری وادی بھری۔ جس طرح آپ اسلام آباد جائیں تو پہاڑ کی دامنے کو سے دیکھیں کہ کس طرح پورا چمک رہا ہوتا، دمک رہا، اس طرح دنیا کہاں سے آ گئی۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نظر آ، حضرت عباس نے کہا ابو سفیان اگر کسی مسلمان کی نظر تجھ پر پڑی نا تو گردن کاٹ دیں گے، میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ ابو سفیان کو حضرت عباس اور باقی 2 کافروں کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر گئے۔ جو خیمہ تھا
اس کے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے حفاظتی دستہ لے کر. انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا کہا دشمن خدا یہ ادھر کیسے, اور دوڑ لگا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف کہ میں ابو سفیان کے خیمے تک پہنچنے سے پہلے جا کے رسول اللہ سے اس کے قتل کی اجازت لے لوں اور اس کو اڑا دوں. حضرت عباس کو بھی پتہ چل گیا کہ عمر دوڑ رہا ہے, یہ ان تینوں کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہے. حضرت عباس نے بھی دوڑ لگا دی. اب ایک طرف فاروق اعظم دوڑ رہے, ایک طرف رسول اللہ کے چچا جان دوڑ رہے, اور اتفاق سے دونوں خیمے کے پاس کٹھے پہنچے. حضرت عباس نے دور سے آواز دی یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو امان دے دی ہے, میں نے اس کو حفاظت دے دی ہے, میں نے اس کو وعدہ دے دیا ہے, اس کو معاف کر دیں. اتنی دیر میں فاروق اعظم داخل ہو خیمے میں, یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ہے, اس کو قتل کی اجازت دے, میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے چچا نے امان دے دی. ابو سفیان سے حضور نے پوچھا, اور یہ جانتے ہیں ابو سفیان کون ہے؟ جو اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف سب سے بڑا دشمن تھا اسلام اور رسول اللہ کا. آپ نے فرمایا ابو سفیان بتا اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے, اگر اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوتے تو کوئی ہماری مدد کرتا, ہمیں تو ذلیل کر دیا ہمارے خدا نے, ہم ان کی عبادت کرتے رہے. انہوں نے نہ بدر میں ہماری مدد کی, نہ احد میں ہماری مدد کی, نہ خندق میں ہماری مدد کی. آپ نے فرمایا بتا پھر میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہ نہیں؟ اس نے کہا اس کے بارے میں مجھے کچھ شک ہے. آپ نے فرمایا تیرا شک ابھی دور نہیں ہوا, اتنا بڑا لشکر لے کر میں آیا ہوں اور اتنی فتوحات اللہ نے مجھے دی ہے, لہذا مسلمان ہو جا. اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ اور آپ نے اس کو معافی عطا فرما دی. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو رسول اللہ نے معافی عطا فرما دی. ایک عجیب واقعہ ہوا. حالانکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, تکبر کی, بڑائی کی, بڑے پن کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا, حوصلہ شکنی کرتا ہے. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ذرا فخر پسند آدمی ہے, چودھری ہے, بڑا ہے, تو کوئی ہے کہ اس کو عزت کی بات بتا دیتا کہ یہ فخر کرے اور اسلام کا پہ پکا رہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو معافی. ابو سفیان نے دوڑ لگائی اور مکے پہنچا. مکے والے نے پوچھا کیا بڑا, اس نے کہا پیچھے ہو جاؤ. اعلان کیا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے, مسلمان اس کو قتل نہیں کرے گا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جب مکے میں داخل ہوئے اور فتح کے ساتھ کالا امام رسول اللہ نے سر پر پہنا ہوا تھا, کسوا اونٹنی پر رسول پاک بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں فاتح کا سر جھکا نہیں, فاتح فخر سے داخل ہوتا ہے, سر اٹھا کے داخل ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ فخر کے وقت بھی عاجزی کرتا ہے, اور عاجزی کرتے ہوئے رسول پاک مکے میں داخل ہوئے. اب مکے کے اندر جب سب لوگ داخل ہو گئے, سارے مجرم اکٹھے کر کے تو حسین کعبہ میں جمع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان بتوں کو گرایا اپنی چھڑی کے ساتھ. پھر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر عثمان بن طلحہ سے چابی لی اور اندر جا کے 8 نفل پڑھے, چاروں کونوں میں 2 نفل پڑھے, اور پھر آپ باہر آئے, اپنی سواری پر بیٹھ گئے. پر میں بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اب یہ کام رہے تھے کہ ہم نے تو بڑی زیادتیاں کی مسلمانوں کے ساتھ, یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے. جب یہ سوال رسول اللہ کی طرف سے پوچھا گیا, اب ایک بندہ بولا, اس نے کہا انتا کریم, انتا خود کریم وَإِبْنُ أَخٌ کریم, آپ تو مہربان بھائی ہیں اور آپ مہربان بھائی کے بیٹے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں گے. میرے آقا کا سر پھر جھک گیا اور آپ نے اعلان کیا کہ آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی. وہ یوسف جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا,
پھر کنویں سے نکلے تو ایک قافلے کے ہاتھ میں بھیج دیا، اور جب بھائی سامنے ہوئے، یوسف نے پہچان لیا تو بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا انا کنا لخاطئین، اے یوسف ہم نے بڑا جرم کیا ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں وہی بات تمہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں معافی ہے۔ جب رسول اللہ نے معافی کا اعلان کیا، ایک وہ بندہ جو مجرم بھی ہو، جرمدار بھی ہو، اور اسے یہ توقع ہو کہ اس کو قتل کیا جانے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور جب اس کو یہ خوشخبری ملے کہ جا تجھے معاف کیا، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کچھ تو کافر رو رہے تھے، خوشی کے آنسو تھے، جان بچ گئی، امان پالی تو خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پھر میرے آقا نے طواف کیا خانہ کعبہ کا، اور کوہ صفا مروہ جو پہاڑی ہے صفا کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ اگر ایک بھی بندہ مسلمان ہوتا ہم بڑے خوش ہوتے، اتنے خوش ہوتے جیسے دنیا کی ساری دولت رسول اللہ کو مل گئی ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ پہلے ایک ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا، اللہ کہتا ورأیت الناس، آپ لوگوں کو دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ چنانچہ فوجیں آئیں، پورا قبیلہ آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا تھا۔ ایک قبیلہ ہوا، دوسری فوج ہے انہوں نے کلمہ پڑھا، تیسری فوج ہے انہوں نے کلمہ پڑھا، چوتھا لشکر آ انہوں نے کلمہ پڑھا، پورے قبائل اسلام لے آئے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی کا اعلان کیا سوائے 11 بندوں کے جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، وصیت رسول اللہ کے بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ جہاں بھی مل جائے ان کو کاٹ دو۔ چنانچہ ابن خطل کو جو عبد العزیٰ بن خطل تھا اس کو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے چلا گیا اور مدینے میں رہنے لگا۔ رسول پاک نے اس کو مال غنیمت کے اونٹ چرانے کے لیے ایک صحابی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ذرا اونٹوں کو چرا کے لاؤ۔ اس کی ان کے ساتھ کوئی تکرار ہو گئی، اس نے عبداللہ ابن خطل نے اس کو قتل کیا، اور وہ جو زکوٰۃ کے یا غنیمت کے اونٹ تھے وہ بھی لے کر مکے بھاگ گئے۔ اب یہ بڑی زیادتی تھی، ایک تو مرتد ہوا، ایک مسلمان کا قتل کیا، تیسرا وہ جو ہے وہ اونٹ بھی لے کر چلا گیا، اور چوتھے نمبر پر جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کے بعد یہ ابن خطل جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل کے رسول اللہ کے خلاف جنگ بھی لڑتا رہا۔ حضور نے فرمایا جہاں ملے قتل کر دے اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خانہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپ، غلاف کعبہ میں چھپ گیا۔ ایک صحابی اس کو غلاف کعبہ سے کھینچ کے نکالا اور وہیں پر اس کی گردن کاٹا۔ اس لیے اعلان کیا کہ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں۔ من سب نبی فقتلوا، من سب نبی فقتلوا، یہ رسول اللہ کا فرمانے والی شان ہے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ ہوا، میں مختصر کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ یہ سردار تھا مکے کا، غزوہ بدر کے اگلے سال یہ بیٹھا ہوا تھا حتیم کعبہ میں، اور عمیر بن وہب جو ایک عام سادہ سا مسلمان تھا، سادہ سا بندہ تھا، مسلمان تو نہیں تھا، سادہ بندہ تھا، عام سردار نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ عمیر نے کہا یار مکے میں بدر میں تو بڑی بجتی ہوئی ہماری، بندے بھی 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، ذلیل بھی لگ ہوئے۔ عمیر کہتا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیتا۔
صفوان کہتا بندہ تو تیار ہے. اس نے کہا پیسے قرضہ تیرا سارا میں نا اتار دوں گا اور تیرے بچوں کا خرچہ بھی میں انہوں کو جا قتل کر کے آتا. اس نے تلوار لی, تیز کی, زہر میں بجائی اور مدینے پہنچ گئی. رسول پاک بیٹھے اپنے مسلح پر سو اپنے دروازے پر آیا. حضرت فاروق اعظم کو نظر آیا, اس نے تلوار لٹکائی اتنے آپ. حضرت فاروق اعظم دوڑ کے جا کے اس کو یہاں سے پکڑا تلوار سمیت گریبان سے اور فرمایا لفظ فاروق اعظم کیا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا دشمن خدا یا ابن کلیبہ یا ابن بولو تو صحیح یا ابن کلیبہ, اے کتی کے بچے تو یہاں کیا. اس کو پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹ کے حضور کی خدمت میں. آپ نے فرمایا عمیر کدھر آیا؟ اس نے کہا جی وہ میں آیا ہوں کہ جو قیدی ہمارے ان کو معاف کر دیں, آپ کے بھائی ہیں, رشتہ دار. آپ نے فرمایا سچی بات بتا کدھر آیا؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے میں تو قیدیوں کی معافی کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا اگر قیدیوں کی معافی کے لیے آیا تو وہ جو حتیم کعبہ میں صفوان کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا وہ کیا تھا؟ عمیر کہتا ہے میرے 14 طبق روشن ہو گئے کہ اس بات کا میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا بندے کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اس نے بتایا. اس نے بتایا جو مجھے وہی فرماتا ہے. صفوان نے تلوار اتاری اور نیچے رکھی اور رسول اللہ کا ہاتھ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب وہ جو فاروق اعظم نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے یا ابن کلیبہ اے کتی کے بچے, تو حضور نے فرمایا عمر اس کو گالیاں نہ دو, یہ تیرا دینی بھائی ہے, جاؤ اس کو قرآن سکھاؤ. اب فتح مکہ کے دن وہ عمیر بھی آیا ہوا تھا مسلمان مجاہد کی صورت میں. اب صفوان نے دیکھا کہ عمیر نے بتا دیا ہوگا کہ میں نے پیسے دے کر قتل کرنے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا تھا تو میری تو خیر نہیں. صفوان مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب حضور نے جب معافی کا اعلان کیا تو عمیر کہتا یا رسول اللہ میرا یار تھا, بندہ ماڑا نہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں. آپ نے فرمایا جا لے آؤ, میں نے اس کو معاف کر دیا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ بندہ ذرا چودھری ٹائپ ہے تو کوئی نشانی عطا فرمائیں جو اس کو بتاؤں کہ یہ حضور نے مجھے بھیجا ہے. میرے آقا نے اس سے دستار اتار کے نا تو عمیر کو کہا یہ لے جا, دستار لے جا اور اس کو لے آ. وہ دستار رسول اللہ کی لے کے تو چلا گیا. اچھا صفوان صاحب جو ہے وہ جدہ کے ساحل پر سمندر میں چھلانگ لگانے لگے خودکشی کے لیے, ادھر ذلیل کر کے ماریں گے تو ادھر ہی مر جاتا. عمیر نے پیچھے سے آواز دی ہوئے نہ مری, آجا مجھے رسول اللہ نے بھیجا تجھے معافی ملی. کہا نہیں تو دھوکے سے مجھے لینے آیا ہے تو مجھے وہاں جا کے قتل کروائے. اس نے کہا نہیں وہ دھوکے بات نہیں ہے میرے نبی, اس نے یہ اپنی دستار بھیجی ہے تیرے لیے, آ جا. صفوان آ گیا, حضور بیٹھے ہوئے تھے سیدھے کعبہ میں. اس نے آتی نہ مکر سے کہا, اس نے کہا میں امان مجھے عمیر نے دیا ہے لیکن میں کلمہ نہیں ہوں پڑھنا, میں نے کلمہ نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا تو آ جا کلمہ نہ پڑھ. کہا میں 1 مہینے کی مہلت آؤں گا, 2 مہینے کی مہلت ہے. وہ آیا بٹھایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی اور اس کو بتایا کہ سارے مکے والوں کو معافی مل گئی ہے. اب یہ جو بات تھی نا صفوان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے بڑے بڑے بدماش, اتنے زیادتیاں اور ان کو معافی مل گئی ہے. اس نے کہا پھر مجھے ہفتے کی مہینے کی مہلت نہیں چاہیے, کلمہ پڑھا دو. اس طرح میرے نبی نے تبلیغ فرمائی ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.